قرآن کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ حضور کے توسل سے ہمارے پیارے بھائی محمد اشرف صاحب اور آپ کے صاحبزادے محمد ارسلان، اللہ انہیں عزتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ زیارت کر رہے ہیں مسند خاص پہ، بھی آواز کو سادہ رہنے دیں، وہیں پہ رکھیں، ڈیلے بند کر دیں، سادی آواز رہنے دیں۔ مسند خاص پہ آل نبی اولاد علی المرتضیٰ پیر سید محمد صفدر حسین شاہ صاحب شیرازی، پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب شیرازی، پیر سید اقرار حسین شاہ صاحب شیرازی، قبلہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب کاظمی، جملہ سادات کرام اور بالخصوص حضرت پیر محمد جنید اویسی، اللہ آپ کو عزتیں، برکتیں، رحمتیں، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حاضرین آپ سب کو اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ 11:30 بجے کا وقت تھا خطاب کا، تو 12:05 پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، تو آئیے بلا تاخیر بلا تمہید قرآن پاک میں سے شان رسالت سے بات کو شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے ذوق کو دیکھیں گے، اس کے مطابق بات آگے چلتی رہے گی۔ اور فقیر کا جو گفتگو کا دورانیہ ہوتا ہے یہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا، 30 سے 35 منٹ کی ساری گفتگو ہوتی ہے، اور ساری گفتگو آیات پہ مبنی ہوتی ہے، اور بس اسی طرح قرآن کی خدمت کا سلسلہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی یہ جاری ہے۔ اس میں برکت کی دعا فرمائیں۔ مرکز پہ خانقاہ شریف پہ جامعہ بھی ہے، اس میں میرے پاس بچے پڑھتے ہیں، رہتے ہیں، اور انہیں بھی یہی شغف دیا جا رہا ہے، قرآن کا شغف۔ سورہ نحل سے بات کو شروع کر رہے ہیں، اپنی پوری توجہ اب کتاب اللہ کی طرف۔ یہ 16 نمبر سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 89 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اچھا نہیں، ایک منٹ ٹھہرو، یہ آیت کا درمیانی حصہ ہے، آیت کو شروع سے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ، قیامت والے دن، نَبْعَثُ، ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم من انفسہم، جس امت میں سے وہ گواہ اٹھائیں گے وہ گواہ اس امت کا گواہ بھی ہوگا اور اس امت کا نبی بھی ہوگا۔ یعنی حضرت آدم تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت نوح تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ پاک تک ہر نبی اپنی امت کی جب گواہی دے لے گا، اللہ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے، اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی، میں عرض کرتا ہوں، ٹھہرو، میں عرض کرتا ہوں، جو اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو ساری کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جسے جتنی آیت سمجھ آئی ہے اتنے پیار سے سبحان اللہ کہو۔ اچھا، اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے کیا عنوان سننا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ختم نبوت پہ ایک آیت اور پڑھیں۔ نہیں، ایسے نہ کرو، جس کا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہے مچل کے سبحان اللہ کہو۔ آئیے میں ختم نبوت پہ اس کو ذرا، اس آیت کو یہیں پہ رکھیے گا، اس کا اگلا حصہ بھی میں نہیں پڑھنا، ذرا سورہ بقرہ کی طرف آئیں۔ یہ 2 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 60 نمبر آیت ہے۔ توجہ، پوری توجہ قرآن کی طرف۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بھائی 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے نے۔ جی میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، بندیاں نو پانی چاہیے دے، بوا نبی دے کھڑکایا نے۔ جی بندے اجے بھی چپ نے، میں دوبارہ پہ عرض کرنا، بندیاں نو پانی چاہیے دے، نبی دے بوے تے گئے نے۔
اچھا یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پورے ورلڈ تک پیغام جائے گا. انہوں نے نبی سے مانگا. آپ اس طرح کریں کہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے. جی نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی. انہوں نے پانی مانگا، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. نہیں آیا؟ نہیں، بندے چپ کیوں ہیں؟ نہیں آیا. میں نہیں آگے چلنے والا جب تک آپ جا کے نہیں. کیا پانی نہیں آیا؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرو، رکو، سمجھو پھر آگے چلو. یہ تو موسیٰ ہے نا، ڈنڈا مارا پانی پتھر میں سے آیا. او بھائی نبی گود میں ہو، مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ نہیں آتا. ابھی بھی بندے چپ ہیں، نہیں آتا. اچھا پانی ایڑی میں سے؟ نہیں، پانی پتھر میں سے. پانی ڈنڈے میں سے؟ نہیں، پانی پتھر میں سے. رکو میرے صاحبو، پتھر میں سے پانی آ سکتا ہے، پتھر پانی کا محل ہے، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، پتھر ہے، پانی نکل سکتا ہے. کمال تو تب ہوا کہ جب مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی تشریف فرما ہے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. حضور نے ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. اب جملہ تو آگے ہے، جو نتیجتاً جملہ ہے وہ تو اس سے آگے ہے. جو کہنا چاہتا ہوں، اگر جاگو گے تو مسئلے سمجھ آئیں گے. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، ذوق سے سبحان اللہ کہو ذرا. نہیں آ رہا، اتنے ٹھنڈے بندے میری پوری ڈائری میں نہیں ہے. جس کے دل میں عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہے، ذوق سے سبحان اللہ کہو جلدی سے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے. اگر یہ 2 آیتیں شان رسالت عقیدہ ختم نبوت میں سن چکے ہیں، آپ مجھے اجازت دو میں 6 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. آئیے میں ایک آیت کر کے پڑھوں گا اور انشاءاللہ آگے دیکھیے گا بات کس طرف جاتی ہے. سورہ الحج کی طرف آئیں، یہ 14 نمبر سورہ ہے. سورہ ابراہیم کی طرف آئیں، یہ 14 نمبر سورہ ہے. سورہ الحج کی طرف آئیں، یہ 22 نمبر سورہ ہے. اب میں دونوں میں سے ایک آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. نہیں آواز نہیں آئی سبحان اللہ کی، دوبارہ آیت پڑھنی ہے، ٹھہرو. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. نہیں ابھی بھی میرے معیار پہ آواز نہیں آئی، دوبارہ پڑھیں گے. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. اور جناب جسے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں. سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض. ابراہیم کو دکھائے گئے، مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے. اب نتیجہ جملہ تو آگے ہے. جو کہنا چاہتا ہوں، جسے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، باذوق سبحان اللہ کہو ذرا جلدی سے. اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، مالک مہربانیاں فرمائے. آپ مجھے اجازت دیں میں ختم نبوت پہ 2 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، ڈھیروں رحمتیں عطا فرمائے. اب آئیے سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں. پوری توجہ قرآن کی طرف. سورہ یوسف ہے، 12 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یوسف جب جدا ہوئے تو اپنے بیٹے کے غم میں یعقوب اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے. اللہ بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ، رو رو کے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. تو ساں غور نہیں کیتا یعقوب دا ہک یوسف جدا ہویا ہے. یعقوب صبح شام روئے نے، کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں، اور جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. میں کبھی محرم میں آیا تو آپ سے باتیں کروں گا. دل ہے، دل ہے، دل ہی تو ہے، نہ سنگ و خشت در سے بھر نہ آئے کیوں. دل ہے، دل ہے، پتھر نہیں ہے، شیشہ نہیں ہے. حضرت حسین کی بات آئے دل ہے، نہ سنگ و خشت در سے بھر نہ آئے کیوں. روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. اور جو نوکر ہے حسین ابن علی کا سبحان اللہ تو کہو یارا.
मैं इंशाल्लाह फिर बैठा तो आपसे बातें करूंगा। अब बात तो यह है कि हजरत याकूब की जब आंखें चली गई, यूसुफ को पता चला, बेटे को पता चला कि मेरे बाबा की आंखें चली गई। आप फरमाते इज़हाबू बी कमीसी हाजा, ये मेरी कमीज ले जाओ, फालकूहु अला वजही अबी याती बसीरा, मेरी कमीज मेरे बाबा की आंखों पे लगाओ। कमीज लगने की देर है, अल्लाह आंखें अता फरमाएगा। अब जुमला तो आगे है जो कहना चाहता हूं, जिसकी कमीज याकूब नबी को आंखें दे उसे नबी कहते हैं, जिसकी दुआएं हबीब यमनी की बेटी को आंखें दे उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। जिसे जितनी समझ आई है उतने प्यार से सुभान अल्लाह कहो जरा। अच्छा, अब एक बात का जवाब मुझे चाहिए, हजरत यूसुफ की कमीज गई? गई नहीं गई? नहीं बंदे चुप क्यों नहीं गई? इज़हाबू, बेटा बेटा छोटे बच्चे नहीं बोले, छोटे बच्चे आप सिर्फ चुप रहे, जवान मेरे साथ बात करो। इज़हाबू, यूसुफ फरमाते हैं ले जाओ मेरी कमीज, फालकूहु अला वजही अबी, लाओ मेरे अब्बे दी अखां ते, याती बसीरा, कमीज लगन दी देर है, अखा आ जन सा। अच्छा हुन एक गल दा जवाब दो, कमीज गई? बंदे चुप क्यों ने? नहीं गई? जवाब दो, मुझे दो, कमीज गई? लगी? आंखें आई? इसका मतलब है कुरान हमारी तरबियत कर रहा है, नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है। नहीं मेरे दोस्तों ने सुना ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। कुरान हमारी तरबियत कर रहा है, नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है, नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है। अगला जुमला आएगा जब दीवाने जागेंगे, नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है। नहीं सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई, नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है। नहीं अभी भी मेरे मयार पे आवाज नहीं आई, नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है। अब अगला जुमला आएगा, नबी यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है, मेरे नबी का अली मुश्किल कुशा है। जिसके दिल में अली है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक आयत मौला अली की शान में पढ़ लूं। नहीं ठंडा बोल रहे हैं, छोड़े आप वाली बातें नहीं है, मेरा बड़ा पक्का इरादा था, लेकिन दो चार बंदे सुभान अल्लाह बाकी चुप बैठे हुए हैं। नहीं, जिसके दिल में अली है ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहो जल्दी। मौला अली वाले बंदे डरपोकल नहीं होते, वो झाझूम के लिए अली करते हैं। लब ये सुनिएगा, अगर मौला अली को सुनना है, खत्मे नबूवत पढ़ते पढ़ते हम मौला अली पे अगर आ गए हैं तो अली को पढ़ने के लिए सूरह नमल की आयत का सहारा लेते हैं। ये 27 नंबर सूरह है और मैं इसकी 39 और 40 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जरा सुनना हुआ ये था, हजरत सुलेमान पैगंबर तशरीफ फरमा थे, आप अपनी उम्मत से मुखातिब थे। कोई है, मलका बिल्कीस के आने से पहले मुझे उसका तख्त चाहिए। जब नबी ने फरमाया कि बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त चाहिए, अब रुकना, 39 नंबर आयत है। काला इफरीतु मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिका, इस महफिल के बर्खास्त होने से पहले मैं तख्त ले आऊंगा। सुलेमान फरमाते हैं नहीं ये तो लेट है, बह जा, मैनू जल्दी चाहिए, आई नीड अर्जेंट, मुझे फौरन चाहिए। जब नबी ने कहा ना फौरन, अब कोई जिन नहीं, अब एक वली खड़ा हुआ, नाम है इसका आसिफ बिन बरखिया। इसने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा काल लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अना आतिका भी कबल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। इस वली ने कहा सोना नबी आप अपनी आंखें बंद करके खोल ले, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, वली तख्त पहले लाएगा। अब मुझे जवाब दो, तख्त आया? बंदे चुप है, नहीं आया। नहीं अभी भी आवाज नहीं आई, तख्त नहीं आया। नहीं इधर से बंदे नहीं बोल रहे, तख्त नहीं आया। नहीं अभी भी जवानियां किधर लेके जानी है, बोलो कुरान के लिए, तख्त नहीं आया। कौन लाया? नबी? नहीं नबी तो मंगवा रहा है। जिन? नहीं जिन तो पिछली आयत में है, तो फिर कौन लाया? वली जीते रहे, वली। अब डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी का जुमला दिलों पे लिखना, अगर वली इतनी ताकत रखता है, ये वली था तो जो अली है, जिसके दिल में अली है कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली। नहीं अभी भी आवाज कम है, कहो या अली। मौला जो अली अली करे हर साल मदीने चला जाए, कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली, एक दफा फिर कहो या अली। मुनाफिक यहां से भाग जाएगा, कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली, एक दफा फिर कहो या अली, एक दफा फिर कहो या अली।
اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، خوش رہیں۔ میرے ایک دوست ہیں سید حسنین شاہ صاحب، دبئی میں وہ پروفیسر ہیں ایک یونیورسٹی کے اندر، تو وہ جب دبئی سے آتے ہیں تو مجھے کال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ملاقات کرنی ہے۔ تو اس دفعہ آئے تو میں ملاقات کے لیے گیا تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ڈاکٹر شاہ حسین صاحب ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ سارے بچے کہتے ہیں وہ یا علی والے آ رہے ہیں، جو محفل میں لوگوں کو کہتے ہیں کہو یا علی، وہ آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ لوگ ہمیں یاد کریں گے، یہ یا علی کرواتے رہے ہیں۔ جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ تو کون ہے یارا۔ ارے جس نے محبت اپنی سے من کنتو کا دامن تھام لیا، واہ 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 واہ، کیا نہیں ٹھنڈا بولے ہو، چھوڑو نہیں، چھوڑو آپ والی باتیں نہیں ہیں، میرا تو ارادہ تھا لیکن آپ کا ذوق نظر نہیں آیا۔ جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ کہو ذرا۔ سبحان اللہ۔ ارے جس نے محبت اپنی سے من کنتو کا دامن تھام لیا، رحمت کی کھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا۔ بغیر حب علی دے رہے ہیں ہم فتویٰ دے رہے ہیں، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ جو نوکر ہے مولا علی کے سبحان اللہ کہو جی۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، بسم اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مولا علی دی ہور کی شان دساں، نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردہ، مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا کے تلی کردہ۔ مولا علی چوندے جس دا بھلا ناصر اللہ پاک بھی اس دی بلی کردہ، اور منکر سردائے علی دا نام سن کے سنی ہر ویلے علی علی۔ جے تسی کہو تے اے تخت علی آیت دوبارہ نہ پڑھ لئیے۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ بس تقریر کا ٹائم بھی مکمل ہو رہا ہے جی، بس تھوڑی دیر اور آپ کے درمیان ہوں، اور انشاءاللہ پھر نہیں دیکھیں جی میں 20 منٹ پڑھ چکا ہوں اور 10 منٹ میں اور آپ کے درمیان ہوں۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہو، میں آگے آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ تخت آیا ہے، اے ہون جڑی میں پنجابی بولنا پہ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو الحمدللہ۔ تخت آیا ہے، آیا ہے، کون لے آیا ہے؟ جن نہیں، ولی۔ اچھا ہوں ایک جملہ ذرا ڈاکٹر شاہ حسین دا دل تے لکھیا جی، اے جڑا تخت لے کے آیا ہے اے جزوی ولی ہے، جزوی۔ اگر جزوی ولی اتنی پاور رکھتا ہے، مولا علی کلے ولی ہے۔ او بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، اور جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ تو کون ہے یارا۔ اچھا اب ذرا آگے سننا، مولا وٹ سارٹ آف پاور۔ دیکھیں میرا جو خطاب ہوتا ہے پورے ورلڈ کے علماء سنتے ہیں کیونکہ ساری گفتگو علم پہ مبنی ہوتی ہے۔ مولا یہ جو تخت لے کے آیا اس کے پاس قوت کیا ہے؟ اللہ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ قوت ہے، علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من الکتاب۔ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ مطلب ہے جنہیں کول کتاب کا علم ہوئے، اگر وہ اینی پاور رکھتا ہے تو جڑا بابے علم ہوئے سبحان اللہ تو کہو نا یارا کمال ہے۔ جس کے دل میں علی ہے ذوق سے سبحان اللہ کہو یارا۔ اچھا ہون ایک جملہ اور دعاؤں لگے زبان تے جاگ کے سنیا جے، مولا اس بابے کل اینی قوت کتھوں آئیے؟ آپ فرمایا ویندا نہیں، سلیمان دیاں قدماں وچ بیندا سی۔ ٹھنڈا بولے ہو، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ سلیمان کے قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اب اگر آپ چپ رہے تو موڑ نبات تک تھکاوٹ میری بڑھ جائے گی۔ جیڑا سلیمان دیاں قدماں وچ بوے جے او اینی طاقت رکھ دے تے جڑے محمد دے کندھیاں تے بیٹھ، کیا کہنے کیا کہنے۔ اور جو علی کے بچوں کے نوکر ہیں سبحان اللہ تو کہو نا یارا۔ ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے۔ نہیں اب نہیں پڑھنے والے، چھوڑیں، نہیں بار بار نہیں، موقع نہیں ملنے والا۔ یہ دو چار بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ جس کے دل میں علی ہے سب سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ سبحان اللہ۔ ہم ہیں گدا، ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے۔ ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے۔
مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے کیا کہنے کیا کہنے مل جائیں توجہ مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے منبر بنا ارے منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اللہ برکتیں عطا فرمائے آپ مجھے اجازت دیں میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ یہ تو میرا مقالہ ہے جی یہ یہاں پہ کیسے آ گیا چلو ٹھیک ہے جی خوش رہیں سلامت رہیں آباد رہیں میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں جے تسی کب ہوتے ایک آیت ہور مولا علی دی شان وچ پڑھ لئیے دیکھیں یہ قطعاً نہ سوچا جائے کہ ہم وہ عنوان پڑھ رہے ہیں جو آج کا نہیں ہے سفر المظفر ہے 20 سفر المظفر ہے حضرت حسین کا 40واں ہے حضرت حسین کے ذکر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں حسین جانتے ہیں حسین کا پتہ نا حسین کون ہے پتہ ہے نا حسین وہ ہیں کہ اگر حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوں صحابہ زمین پہ جلوہ افروز ہوں حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں اچانک مسجد نبوی میں حجرہ رسالت کا دروازہ کھلے ایک ننھا سا شہزادہ باہر آئے شہزادہ ابھی چل نہیں سکتا حضور کی نظر پڑ گئی حضور نے خطبہ چھوڑا حضور نے ممبر چھوڑا تھوڑی توجہ ہی کوئی نہیں خطبہ کنے چھڑے ہے ہائے ہائے حضور نے خطبہ چھوڑا حضور نے ممبر چھوڑا کھڑے ہو گئے جا کے شہزادے کو اٹھایا سینے سے لگایا واپس ممبر پہ آ کے نبی فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگوں سنو ہاذا حسین زیارت کرو یہ حسین ہے فارفوہ اسے پہچانو یہ حسین ہے وفضلوہ اس کی فضیلت کو جانو یہ حسین ہے ابوہ فی الجنہ اس کا باپ جنتی ہے اموہ فی الجنہ اس کی ماں جنتی ہے اخوہ فی الجنہ اس کا بھائی جنتی ہے یہی نہیں فرمایا سنو صحابہ محبوہ فی الجنہ میں محمد سند دیتا ہوں جس کے دل میں حسین ہے وہی تو جنتی ہے حسین والے سبحان اللہ تو کہو نا یارا اللہ برکتیں عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے کرم نوازیاں فرمائے مالک مہربانیاں فرمائے آپ مجھے اجازت دو میں تھوڑا سا اور آگے پڑھنا چاہتا ہوں اگر بات اس طرف چل پڑی ہے شان رسالت سے بات شروع ہوئی ختم نبوت سے بات شروع ہوئی مولا علی پہ آ گئی علی المرتضیٰ پہ بات آ گئی اب مجھے اجازت دو میں ایک آیت اور مولا علی کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں جے تسی کبوتے یہ تھوڑا دور بیٹھے نے شاید آواز تو میں گھٹ تاں پہ ہم دیئے میں مولا علی دی شان 3-4 آیتیں پڑھنا چاہنا جے تسی کب ہوتے اب آواز آئی ہے اب تھوڑی کچھ میرے معیار کے مطابق آواز آئی ہے یہ ذرا سننا میں بس اس سورہ مریم سے 2-3 آیتیں پڑھوں گا پھر اجازت لیتا ہوں اور آخر پہ ایک آیت سورہ فاطر میں سے پڑھوں گا مطلب خیر ہے نا ابھی چلو ٹھیک ہے ابھی توانائی پوری ہے سورہ مریم کی طرف آؤ اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم ذکر کرو مریم کا بندے مسیتے بے کے اندر نے اللہ تو علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرنا اللہ تو علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرنا اللہ تو علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرنا اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم تسی بے کے مریم دا ذکر کرو نہیں ٹھنڈا بولے ہو مجھے تکلیف ہوئی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم مریم کا ذکر کرو اب جملہ دلوں پہ لکھنا مریم کا ذکر کرنا ہے زہرا کا حیا کرنا ہے جس کے دل میں نبی کی بیٹی کا حیا ہے بازوق سبحان اللہ کا حضرہ آگے اللہ فرماتا ہے اذن تبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ اذن تبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ مریم نے گھر چھوڑا حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی مریم نے گھر چھوڑا مریم نے گھر چھوڑا حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی مریم نے گھر چھوڑا یہ آیت آ گئی اذن تبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ مریم نے گھر چھوڑا حجرے میں عبادت میں اکیلی جا کے عبادت میں مصروف ہو گئی تو شاید توجہ نہیں فرمائی گھر چھڑ کے جڑی عبادت کرے وہ مریم ہے سارا دن علی کی نوکری کرنے کے بعد جو مسلح پہ آئے وہ زہرا ہے خوش رہیں سلامت رہیں آباد رہیں لو بھی آگے سنو آگے اللہ فرماتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا مریم پردے میں چلی گئی حجابًا مریم نے پردہ کیا نیک بیٹی وہی ہے جو پردے میں ہو میں چونکہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں ہماری بیٹیاں پوچھتی ہیں ڈاکٹر صاحب پردہ کدھر ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے حجاب حجابن مریم حجاب میں چلی گئی
یہ مطلب ہے نیک بیوی وہ ہے جو پردے میں ہو، نیک بیٹی وہ ہے جو پردے میں ہو، نیک ماں وہ ہے جو پردے میں ہو، نیک بہن وہ ہے جو پردے میں ہو. کوئی گلا پیڑیاں لگدیاں نے پئیاں تے سبحان اللہ تے کہو. پھر بد نصیب ہے وہ شوہر بد نصیب ہے جس کی بیوی بے پردہ ہے، بھائی بد نصیب ہے جس کی بہن بے پردہ ہے، باپ بد نصیب ہے جس کی بیٹی بے پردہ ہے، بیٹا بد نصیب ہے جس کی ماں بے پردہ ہے. اللہ فرمائے فاتخذت من دونہم حجاب، مریم پردے میں دونہم لوگوں سے حجابن پردہ. تسی توجہ نہیں فرمائی. خود بندیاں کو حیا کر کے جیڑی پردوں میں چلی جائے وہ مریم ہے. نبی فرما رہے تھے صحابہ معاشر کا میدان ہوگا، آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ زہرا کی سواری آ رہی ہے. اور جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. کائنات جس کا حیا کرے اسے زہرا کہتے ہیں. جس کے دل میں نبی کی بیٹی کا حیا ہے باز اوق سبحان اللہ کا حضرہ. خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. بس یار تقریر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب آپ کی محبت کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے فاتخذت من دونہم حجابن، مریم پردے میں چلی گئی. فارسلنا الیہا روحنا، فارسلنا ہم نے بھیجا، الیہا مریم کی طرف، روحنا حضرت جبریل کو، ہم نے جبریل کو مریم کی طرف بھیجا. اچھا یہ جبریل پاک دا نام تو پہلے بھی سنیا ہونا ہے. مٹی دے بنے نے، آگ دے بنے نے، ہوا دے، پانی دے، کا دے، سارے بولو. ادھا نور تے ادھی مٹی بن گیا جبریل. اچھا مٹی کنی؟ اچھا مٹی زیرو، مٹی نہیں تے نور کنا؟ اچھا سارا نور، سراپا نور. کون؟ حضرت جبریل. ماشاءاللہ تسی پاس ہو گئے ہو. جبریل سراپا نور ہے، جبریل سارا نور ہے، جبریل اے ٹو زی نور ہے. تے پھر سنو قبلہ، اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے سارا نور مریم کی طرف بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا. یہ تو مطلب ہے نور اگر بشر بن کے آ جاوے ہوندا نور ہی ہے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اب میلاد کا جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے. اگر جبریل سراپا نور بشر بن کے آ جائے تو اس کے نور ہونے میں شک نہیں. اگر حضور بشر بن کے آ جائے، جو سرکار کا نوکر ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. او کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاہے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گھوڑے گوڑے نے تغادا سرمائے نازاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے، ساڈے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے، نالے چانن اکھیاں دا. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ تو کہو یار. چلو آخری آیت وصول کرو اور مجھے اجازت دو. اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے جبریل کو مریم کی طرف بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، آج یہ جوان بشر بن کے آیا. ہن میرے تکیا جے سن لیں اپنی توجہ ادھر کتاب اللہ کی طرف. اللہ فرماتا جب جبریل آئے نا، قالت مریم بولی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم نے کہا تیرا آنا کیسا ہے اگر تو متقی ہے. یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے. جتھے جبریل اچانک آئے اوتھے مریم ہے، جتھے جبریل اچانک آئے اوتھے مریم ہے، جتھے جبریل اچانک آئے اوتھے مریم. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی، آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتے نہیں. آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. یہ مطلب ہے جتھے جبریل اچانک آئے اوتھے مریم ہے، تے جتھے اجازت لے کے آئے اوتھے زہرا ہے. تسی اجازت دیو میں ایک آیت اور پڑھنا چاہنا. ہوں میرے جان دا ٹائم ہو گیا تو تانوں سنن دا ول آ گیا. بس سن لیں یہ آخری آیت ہے، میں انشاءاللہ پھر بیٹھا تو آپ سے باتیں کروں گا. جبریل آیا مریم کی طرف، کہا تیرا آنا کیسا ہے. قالا انما انا رسول ربک لیہب لک